بنگلہ دیش میں 300 سے زائد افراد کی ہلاکت اور اربوں روپے کی املاک تباہ کرانے کے بعد بالآخر وزیر اعظم حسینہ واجد نے استعفیٰ دیا اور بھارت فرار ہو گئیں۔ اقتدار سے ان کی بے دخلی پر بھارت سکتے کی حالت میں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو افغانستان میں امریکہ کے ساتھ ہوا تھا۔ افغانستان میں جب امریکہ کی لے پالک حکومت چلتی بنی تو امریکہ کو بھی وہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرنا پڑا، حالانکہ اس کے اربوں ڈالر افغانستان میں لگے ہوئے تھے۔ یہی حال بھارت کا ہوا ہے، اس کا بھی بنگلہ دیش میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا، اور اب اس کی یہ حالت ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود مودی سرکار کی جانب سے اس بارے میں ایک بیان تک نہیں آیا۔ حالانکہ اس وقت بھارت حسینہ واجد کا میزبان بنا ہوا ہے۔ حسینہ واجد ڈھاکہ سے ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈیا کے شہر اگرتلہ پہنچ چکی ہیں، لیکن بنگلہ دیش کے موجودہ حالات دیکھتے ہوئے انڈین اسٹیبلشمنٹ یہی چاہے گی کہ وہ کسی اور ملک میں پناہ لیں۔ وہ دوسرا ملک برطانیہ ہو سکتا ہے، ویسے بھی برطانیہ ملک سے فرار ہونے والوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ بھارت کے لیے معاملہ اتنا حساس ہے کہ جیسے ہی حسینہ واجد اگرتلہ پہنچی تو دلی میں نریندر مودی کی رہائش گاہ پر ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی، جس میں انڈیا کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور قومی سلامتی کے مشیر سمیت سارے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس میٹنگ میں کیا ہوا اس بارے میں تو نہیں بتایا گیا، لیکن ہم آپ کو یہاں یہ بتا دیں کہ شیخ حسینہ اور ان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پارٹی سے انڈیا کا بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے۔ 1971 میں بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے بعد سے ہی عوامی لیگ پارٹی کو انڈیا کی مکمل سرپرستی رہی ہے۔ 1975 میں جب حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کو قتل کر دیا گیا تھا، اس وقت شیخ حسینہ یورپ میں تھی۔ وہاں سے وہ دلی میں آئیں اور پھر اگلے کئی برس انہوں نے وہیں گزارے۔ ان کے شوہر ڈاکٹر واجد میاں ایک سائنسدان تھے، انہیں بھارت میں سرکاری نوکری بھی دی گئی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کو پوری طرح بھارت کی جھولی میں ڈال دیا۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ پانی کی تقسیم کا سمجھوتا کیا، امن معاہدہ کیا، چلیں اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بھارت سے ایسے تجارتی معاہدے بھی کیے جن کا براہ راست فائدہ صرف بھارت کو ہو رہا ہے، اور یہی وہ وجہ تھی جو بنگلہ دیشی عوام میں اپنی حکومت سے بیزاری اور بھارت سے نفرت کو بڑھا رہی تھی۔ لیکن آخری دن تک بھارت کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو کچھ بنگلہ دیش میں کر رہا ہے وہ سب اس کے گلے پڑنے والا ہے، اور صورتحال اتنی بگڑے گی کہ حسینہ واجد کو ان کی پناہ میں آنا پڑے گا۔ تو اب بھارت کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ بھارت بنگلہ دیش میں وہی کچھ کرے گا جو وہ افغانستان میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اشرف غنی حکومت کے خاتمے کے بعد اب اس نے افغان طالبان سے تعلقات قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی اب وہ ہوا کا رخ دیکھے گا اور حسینہ واجد کی عوامی لیگ کو چھوڑ کر اب وہ خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ BNP ایک بہت بڑی اور منظم سیاسی جماعت ہے اور پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ بھارت کے لیے BNP سے تعلقات اس لیے ضروری ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھ چکے ہیں اور کوئی بھی حکومت تعلقات خراب کرنا نہیں چاہے گی۔ بنگلہ دیش بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کی کپڑے کی صنعت کا سارا خام مال انڈیا سے آتا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں چین کے کردار کی بات کرتے ہیں۔ چین نے پچھلے چند برسوں میں جنوبی ایشیا میں بہت گہرا اثر و رسوخ قائم کر لیا ہے، اور بھارت شیخ حسینہ کی مدد سے چین کا توڑ حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ شیخ حسینہ کے جانے کے بعد بھارت کی ان کوششوں پر اب پانی پھر چکا ہے۔ اس سال جولائی میں شیخ حسینہ چین کا دورہ ادھورا چھوڑ کر آ گئی تھیں، اور انہوں نے ایک انتہائی اہم ترقیاتی منصوبے تیستا ماسٹر پلان کی ذمہ داری چین کے بجائے بھارت کو سونپ دی تھی۔ تیستا بنگلہ دیش کا ایک دریا ہے، 414 کلومیٹر طویل یہ دریا بھارت سے ہوتا ہوا بنگلہ دیش آتا ہے۔ انڈیا کو $1 ارب کے تیستا ریور ڈیولپمنٹ منصوبے پر سیکیورٹی خدشات تھے، اور اگر یہ منصوبہ چین کے پاس چلا جاتا تو انڈیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا۔ چین سے واپسی پر حسینہ واجد نے صحافیوں کو خود بتایا کہ انڈیا اور چین
दोनों तीस्ता मंसूबे में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन वो चाहती हैं कि इंडिया इस मंसूबे को मुकम्मल करे। बहरहाल इंडिया इस वक्त बहुत संभल कर चल रहा है। ढाका में कई दिन से जारी मुजाहिरों और हलाकतों के वाकयात से लेकर शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे और इनके इंडिया पहुंचने के बाद भी हुकूमत की तरफ से अभी तक एक भी बयान जारी नहीं किया गया। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि भारत खामोशी से तमाशा देख रहा है। भारत और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर तवील सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को 24 घंटे अलर्ट रखा गया है। सरहद पर दोनों तरफ से हर किस्म की आमदोरफ्त मअतल है। दोनों मुल्कों के दरमियान चलने वाली बस सर्विस भी मअतल कर दी गई है। ट्रेनें भी नहीं चलाई जा रही, जबकि भारतीय एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो ने परवाजें भी मनसूख कर दी हैं। फिलहाल भारत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और इस इंतजार में है कि बांग्लादेश के हालात का ऊंट किस करवट बैठेगा। भारत इसके बाद ही अपनी अगली चाल चलेगा।